کو لے گیا لشکر طیبہ میں. اب وہاں سکھاتے کیا ہے؟ پہلی تقریر ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی دو ہی چیزیں ہیں، توحید اور سنت. شرک و بدعت ختم کرنا ہے. پہلے بت پرستی کا شرک تھا، وہ الحمدللہ دنیا سے مٹ گیا. اب امام پرستی کا شرک ہے، وہ بھی مٹانا ہے. اب امام پرستی کا شرک ہے، وہ بھی سنتیں زندہ کرنی ہے. ایک تو ننگے سر نماز پڑھنے کی، ایک جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی. یہ سنتیں زندہ کرنے کی. سب نماز غلط پڑھتے ہیں. وہ بیچارے 3 مہینے لگا کر آئے، اب گھر میں لڑائی. ماں باپ کو تو ویسے گالیاں دے تمہاری نماز غلط ہے، چھوٹے بہن بھائی نماز پڑھنے کو نماز میں پیٹنا شروع کر دیں، غلط نماز ہے. مولوی صاحب جو وہاں کے امام مسجد تھے، انہوں نے ایک پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ ان کو کہیں امین کے پاس لے جائیں. وہ 3 آئے میرے پاس. میں کوئی لکھ رہا تھا ضروری مضمون، تو میں نے بھی کہا کہ بھائی دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت، لیکن آپ یہ کتنے مہینے لگا کر آئیں؟ 3 مہینے. تو میں نے کہا 3 گھنٹے آج آپ فارغ کر لیں. میں نے حدیث کتاب دی. میں نے کہا اس کا رفع دین کا باب مطالعہ کریں، تو میں لکھ رہا ہوں، پھر کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لینا. ٹھیک ہے جی. وہ پڑھنے لگے. اب میں لکھتا رہا، ان کو بھی کبھی کبھی دیکھتا تو ایک دوسرے کو کونیاں مارے کہ یار وہ 3 مہینے جھوٹ ہی بولتے رہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں، حدیثیں تو کافی ہیں ہمارے پاس. خیر جب وہ فارغ ہوئے میں نے پوچھا کچھ اور پوچھنا ہے اب؟ کہ جی بس ایک ہی بات پوچھنی ہے. انہوں نے کیا کہ یہ کتاب کہاں سے ملتی ہے، ہمیں منگوا دو. میں نے کتاب منگوا دی. وہ ٹھیک ہوگا، چلے گئے. اب جو چوتھا تھا، ان کو بڑا دکھ ہوا کہ 3 آدمی چلے گئے، ایک رہ گیا. اس کے پیچھے پھرے کہ وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، اور اگر جانا پڑے یہ تمہیں کھینچ کے لے جائیں تو اس کی نہیں سننی، خود سوال کرنے ہیں، اس کی بالکل نہیں سننی. سر وہ لے آئے اس کو. کہتا جی میں نے آپ کی نہیں سننی. میں نے کہا چلو ہم آپ کی سن لیں گے، اس میں کون سی بات ہے. سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ اب مجھے تو پتا تھا کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بہشتی زیور سے. کچھ لے رنگ اس کا غصے سے سرخ. بس اس کے پاس لائے ہو، کافر ہے. میں اس کی بات نہیں سنتا. میں انہوں نے اشارہ کیا کہ جانے تو نہ دینا، لیکن بیچارے کو تڑپ لینے دو تھوڑا سا. وہ اٹھے، وہ اس کو بیٹھے، یار بیٹھو تو صحیح. نہیں نہیں اس کی بات سن لی. غلط ہے بالکل. کہتا توبہ استغفر اللہ. کہتا ہے فقہ بہشتی زیور سے مسئلہ لو، فقہ سے لو مسئلہ. کہتا ہے کوئی 5-7 منٹ تڑپتا رہا. پھر انہوں نے کھینچ کھانچ کے بٹھایا. میں نے کہا بھی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے سچ بولنے کی. وہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے، آپ ناراض ہیں. اچھا یہ سچ تھا؟ وہ پھر غصے ہو گیا. پھر جناب اٹھ کے بھاگے. وہ اس کو پکڑے، آخر پھر بٹھایا اس کو. میں نے کہا اچھا آپ فرمائیں کہ سب سے پہلے کہاں سے کی؟ قرآن سے. قرآن سے. میں نے کہا وہ مجتہد کی ترتیب ہے، تیری نہیں ہے. وہ حضرت معاذ کو حضور پاک نے فرمایا تھا، یمن والوں کو نہیں کہا تھا کہ تم خود قرآن سے لے لینا. وہ تو مجتہد کی ترتیب ہے، آپ کی نہیں ہے. میں نے کہا اس طرح تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. نماز پڑھتا ہے کہ جی ہاں. میں نے کہا ایک دن تو نماز میں بیٹھا، اتحیات آخری تھا، تو بھول کر علامہ شریف پڑھ لیا. ایسا ہو جاتا ہے کہ جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ لے ترجمے والا قرآن مجھے بس نہیں کہا. تو کتنے مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرے گا، مسئلہ نہیں ملے گا. پھر سیاستہ پتہ نہیں 2 سال میں پڑھے گا، مسئلہ نہیں ملے گا. آخر مسئلہ بہشتی زیور میں ملنا ہے جا کے. اب اتنا عرصہ بھی انتظار بھی کرے گا اور مسئلہ ملنا بہشتی زیور میں ہے. کہتا جی میں تو نہیں پڑھوں گا. میں نے کیا کرے گا؟ اچھا مولوی سے پوچھوں گا. تو بہشتی مولوی نے لکھا ہوا، پھر بات تو وہیں آ گئی کہ پہلے قرآن تو نا مولوی آ گیا نا پہلے تو.
میں نے کہا جب تو مولوی سے پوچھے گا تو اس میں ایک فرق ہوگا، جب تو ہم سے پوچھے گا ہم مسئلہ بہشتی سے دیکھے بتائیں گے تو ساتھ نام بہشتی زیور کے لیں گے کہ بہشتی زیور میں یوں لکھا ہے. ان سے جا کے پوچھے گا تو مسئلہ دیکھیں گے بہشتی زیور میں، کہیں گے ہاں بخاری شریف سے اس طرح ہی ہے. تو خوش ہو جائے گا بخاری شریف سے مسئلہ بتا دیا، حالانکہ مسئلہ اسے بھی بہشتی زیور سے دیکھا ہے. تو میں نے کہا اس لیے تمہیں چونکہ جھوٹ پسند ہے کہ اس نے جھوٹ بول دیا بخاری کا نام لے کر، تمہیں سچ پسند نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ایک اور بات مجھے سمجھا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک عیسائی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، نے مسلمان کر لیا، اس کا نام فتح مسیح تھا، ہم نے فتح محمد رکھ دیا. اب مسلمان ہونے کے بعد اس پر نماز فرض ہے یا نہیں؟ جی بالکل فرض ہے. میں نے کہا سچی بات بتا، تو اسے پہلے قرآن دے گا کہ اس میں سے نماز کی شرطیں تلاش کر. مجھے تو کوئی جھجک نہیں، میں اسے تعلیم الاسلام دوں گا یا بہشتی زیور کہ بھئی یہ نماز کی شرطیں 2 سطروں میں لکھی ہیں، یہ پوری کر کے نماز پڑھنی ہے. مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہوگی. تو میں نے کہا واقعی اسے کہے گا کہ پہلے قرآن لے جا، اس سے نماز کی شرطیں تلاش کر، پھر سیاستہ سے تلاش کر. تو میں نے کہا تجھے نماز پڑھتے کتنے سال ہوئے؟ 18 سال. میں نے کہا لو تو شرطیں نکال ذرا نماز، قرآن سے نماز کی شرطیں. خاموش. میں نے کہا بات وہ کرنی چاہیے جس پر عمل ہو سکے. ہم سے لکھوا لو، ہم فقہ چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں پوری نماز سکھا دو، سیاستہ سامنے رکھ کر قرآن سامنے رکھ کر، کیونکہ ہم نے تو نماز پڑھنی ہے نا، تو نماز ہمیں آنی چاہیے. تو مقصد یہی ہے کہ 4 دلائل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ہر مسئلہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. آج کل اس میں بڑے پریشان ہیں یہ، کیونکہ حدیث میں دیکھو نا، آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں، بہت سے بیٹھے ہیں، آپ نے جو طریقہ وضو کا تعلیم الاسلام سے لے کر ہدایت تک پڑھا وہی بخاری کی حدیث میں ہے، وہی مشکاہ شریف کی حدیث میں ہے. لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ اس میں ساتھ یہ نہیں لکھا کہ کلی کرنا سنت ہے، چہرہ دھونا فرض ہے.